اللہ رب العزت نے کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے کہ مخلوق چاہے جسامت کے اعتبار سے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، موت اسے آ کر ہی رہنی ہے۔ ڈائنوسار سے لے کر چیونٹی تک موت ہر ایک کو آنی ہے، اور ہاتھی سے لے کر جراثیم تک جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بڑی مخلوق ہے تو پھر بھی موت اس پر طاری کرنے پر اللہ قادر ہے، اور تو بالکل چھوٹی خوردبین کے ساتھ دیکھی جانے والی جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی مخلوق، اللہ اس کو بھی موت عطا فرمانے پر قادر ہے اور اسے بھی موت دیتا ہے۔ حضرت انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اور حیات کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، اعمال کے اعتبار سے احسن اقدام کس کا ہے، صرف یہی مقصد ہے۔ باقی اللہ رب العزت ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرے بندے جائیں گے، جا کر کیا کریں گے، کیا بندہ کب کس ٹائم کیا کرے گا، اللہ کو سب علم ہے۔ صرف ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے جو تخلیق فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں صرف اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ میں تمہیں علم عطا فرماؤں، میں تمہیں علم عطا فرماؤں۔ حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہان سے جہالت دور ہو اور علم کا شہرہ ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق کے زینوں کو مکمل کر دوں، میں اخلاق کے مراتب درجات کو مکمل کر دوں۔ اب دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، بخاری شریف کی ہی دونوں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کا ذکر خیر کے ساتھ کیا، حضور نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کا ذکر شر کے ساتھ کیا، حضور نے فرمایا واجبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا واجب ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ جس مرنے والے کا ذکر تم نے خیر کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اور جس مرنے والے کا ذکر تم نے شر کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس لیے کہ زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو، زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو، اور عدالت میں گواہوں کی گواہی پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، مطلب اس کو حدیث کے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث یہی تھا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو دوسری حدیث حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کا ذکر خیر کے ساتھ کیا، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا واجبات۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کا ذکر بھی خیر کے ساتھ کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واجبات۔ تیسرا جنازہ گزرا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کے سنا کہ لوگ اس کا ذکر شر کے ساتھ کر رہے ہیں تو فرمایا واجبات۔ اور وجہ یہ ہے اتنے جنازے اکٹھے گزرنے کی کہ مدینہ میں اس ٹائم بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی تھی۔ تو ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ واجبات کیا واجب ہو چکا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہی کچھ کہا ہے جو کچھ حضور نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرنے والے کے لیے 4 بندے خیر کے ساتھ اس کی گواہی دے دیں، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی کہ 3، فرمایا چلو 3 کے ساتھ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ 2، فرمایا چلو 2 کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے 1 کے متعلق سوال نہیں کیا، ہم نے 1 کے متعلق سوال نہیں کیا۔ تو اب میں اپنے مضمون کے خلاصے کی طرف آؤں کہ ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اپنے اعمال کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر اعمال میں سے اس عمل کا تعلق چاہے حقوق اللہ کے ساتھ ہو چاہے حقوق العباد کے ساتھ ہو، حقوق اللہ کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کریں گے کہ آپ اللہ کی عبادت آسن اقدام آسن طریقے سے کر رہے ہیں اور آسن اقدام کیا ہوا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے تو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تمہیں اخلاق سکھاؤں، اخلاق کے جتنے درجات ہیں، اخلاق کے جتنے مراتب ہیں، میں وہ تمہیں بیان بھی کروں، تمہیں کر کے بھی دکھاؤں۔ تو ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم حقوق اللہ کو بھی آسان طریقے سے پورا کریں، حقوق العباد کو بھی آسان طریقے سے پورا کریں، عبادت وہ بھی اچھے طریقے سے کریں، اور وہ تو لازم ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ باقی جس چیز کی اس ٹائم ضرورت ہے معاشرے کو وہ ہے اخلاق۔ اخلاقی طور پر ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اخلاق اپنا ہم بہتر کریں۔ جس نبی کی ہم امت ہیں انہوں نے اخلاق جس مقام تک پہنچ سکتا تھا اس تک پہنچایا ہے اور اس اخلاق کا نظارہ اور مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ اخلاق یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ اخلاق کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم جی حضور کرتے رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہمارا کردار ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول، گفتگو اور ان کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں، یہ ہے اخلاق۔ اور پھر مرنے کے بعد ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد اگر ہمارا ذکر لوگ شر کے ساتھ کر رہی ہیں تو پھر ہم نے کیا کمایا، ہم نے کیا کمایا۔ دونوں حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں بخاری کی ہی حدیثیں ہیں، اور ایک جو ہے وہ حضرت انس سے راوی ہیں اس کے، اور دوسرے کے ابو الاسود ہیں۔ تو اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد اگر لوگ تعریفیں نہ کہیں تو کم از کم زبان تو بند رکھیں، زبان تو بند رکھیں۔ تو اس لیے ہم اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں، اپنا اخلاق بہتر بنائیں۔ اور پھر ایک آخری پیغام کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کی برائی بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اب اس کے خلاف زبان درازی کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو عام بندے کے لیے حکم ہے، تو صحابہ کا احترام کتنا ضروری ہے، پھر اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کو سمجھنا اور ان کا احترام کتنا ضروری ہے۔ ایک عام انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کی وفات کے بعد، وصال کے بعد اس کا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں، شر کے ساتھ اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔